الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله سبحانه وتعالى وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ گھر میں، مقدس گھر میں چند لمحات کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیو، اللہ کی توفیق کا مل جانا بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ بغیر اللہ کی توفیق کے، بغیر اللہ کی مرضی کے، بغیر اللہ کے ارادے کے نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے، نہ آج تک کسی نے کچھ کیا ہے۔ اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی بھی دولت سے نوازا۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی، وہ ایمان والے نہیں ہیں، اہل ایمان نہیں ہیں، اہل اسلام نہیں ہے۔ تو اللہ کی توفیق کا مل جانا بہت بڑی چیز ہے، اور جسے توفیق مل گئی، جسے اللہ نے ہدایت دے دی، وہ کامیاب ہو گیا، اور جسے اللہ نے ہدایت نہ دی تو وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوتا رہتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے رسوائی اس کی مقدر بن جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا بے حد شکر ہے، بے انتہا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ کہیں ایسا ہم نے کہیں اللہ کے سامنے یہ تو نہیں کہ ہم نے درخواست لگائی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایمان والا بنا دینا یا پھر اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما دینا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، اور اللہ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا۔ اور کیسا کرم فرمایا کہ اللہ نے اپنے حبیب کا امتی بھی بنایا اور ایمان کی دولت سے بھی نوازا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے اپنے آپ میں تکبر کرتے ہیں، بڑے اپنے آپ میں کبر کرتے ہیں، بڑے اپنے آپ میں یہ سوچتے ہیں کہ جی اگر ہمیں ایمان نصیب نہیں ہوا تو کیا، ہمارے پاس تو دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، وقار ہے، بلندی ہے، لوگ ہمیں جانتے ہیں، انٹروڈکشن ہے، تعارف ہے، کون ایسا ہے جو ہمیں نہیں جانتا؟ نہیں 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 میرے بھائیو، اصل کامیابی جو اللہ نے رکھی ہے وہ ایمان کے اندر ہے۔ اور وہ کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیاب وہ انسان ہے جو جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے، یہ انسان کامیاب ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے۔ میری آپ کی نظر میں کامیاب کون ہے؟ جس کے پاس بنگلہ ہو، گاڑی ہو، گھوڑا ہو، سواری ہو، پیسے ہوں، زراعت کی زمین ہو، اس کے پاس بہت سارا خزانہ ہو، یہ میری آپ کی نظر میں کامیاب ہے۔ مگر میرے رب کی نظر میں کامیاب وہ ہے، اللہ کی نظر میں کامیاب وہ ہے، وہ شخص، وہ انسان کامیاب ہے جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے۔ اور جہنم سے بچ کے جنت میں وہ آدمی جائے گا جس کے پاس ایمان ہوگا، ایمان ہوگا، ایمان ہوگا، اس نے کلمہ پڑھا ہوگا، اللہ کو راضی کیا ہوگا۔ تو اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، میں وہ آپ حضرات کو سناتا ہوں، بڑے دنوں کے بعد مجھے یاد آیا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے سامعین بیٹھے ہیں، حاضرین بیٹھے ہیں، ان سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتاب کے اندر کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کا نام تھا محمد ہارون ہولینڈی۔ وہ ہولینڈ کے رہنے والے تھے۔ ان کو اسلام سے بڑی نفرت تھی، اور وہ اہل اسلام سے بھی نفرت کیا کرتے تھے، محبت نہیں تھی، اور اہل اسلام سے وہ جب بھی ملتے تو وہ تنگ نظری اور بدگمانی کا شکار ہو جاتے، یہاں تک کہ وہ نام لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے
اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھنی شروع کی۔ ہولینڈ کے رہنے والے تھے اور بڑے ڈاکٹر تھے، محمد ہارون ان کا نام تھا۔ تو جب وہ کتاب لکھنا شروع کرنے لگے تو اتفاقاً سے مصر سے ایک بہت بڑے عالم آئے۔ ان کی طبیعت کچھ علیل تھی، طبیعت ان کی خراب تھی، تو ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے پاس ایک میز ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک کانچ کا ایک شیشہ ہوتا ہے، اس شیشے کے نیچے کچھ کاغذات ہوتے ہیں۔ تو یہ عالم صاحب جو مصر سے آئے، انہوں نے دیکھا کہ وہ جو میز ہے اور اس کے اوپر جو کانچ کا شیشہ ہے اس کے نیچے چند کاغذات رکھے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر صاحب لکھ رہے ہیں۔ تو عالم صاحب نے فرمایا، ڈاکٹر صاحب کیا آپ کوئی تحریک چلا رہے ہیں؟ کیا آپ اسلام کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں یا کچھ لکھ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے جی ہاں میں چلا رہا ہوں، اور میں اس لیے چلا رہا ہوں کہ میری سمجھ سے یہ چیز بالا تر ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو عالم صاحب نے فرمایا، میرے بھائیو یہ بات لکھو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی بات انسان کے دل پر ایسا اثر کرتی ہے کہ وہ بات بڑی بن جاتی ہے۔ چھوٹی بات کو نہ دیکھو، بات اگرچہ چھوٹی ہو کبھی کبھی وہ بہت بڑی بن جاتی ہے۔ تو عالم صاحب نے فرمایا، ڈاکٹر صاحب ایک بات کہوں اگر آپ کہیں؟ تو کہا کہ جی کہیے۔ آپ نے فرمایا، آپ اسلام کے خلاف کتاب لکھ رہے ہیں، تحریک چلا رہے ہیں، تنظیم چلا رہے ہیں، اگر میری بات مانیں میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، جب بھی کبھی آپ کو موقع ملے، جب بھی کبھی آپ کو موقع ملے تو میرے نبی کی سیرت کو پڑھنا، میرے نبی کی زندگی کو پڑھنا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کبھی ٹائم نہیں ملتا تھا کہ میں اللہ کی نبی کی سیرت کو پڑھوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھوں، تو ایسا ان کو کبھی موقع نہیں ملتا تھا۔ ایک دن ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کتاب کے اندر، انہوں نے لکھا ہے، یہ جو میں واقعہ کتاب سے بتا رہا ہوں آپ کو، تو فرمانے لگے کہ ایک دن میں نے لیپ ٹاپ اٹھایا اور اس کے اندر میں نے ایک حدیث کھولی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور اس کو کھول کر جب میں نے وہ حدیث پڑھی تو پہلی حدیث پڑھتے ہی میں مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا میرے نبی کی حدیث ہوگی کہ ایک حدیث پڑھی، جو کبھی کتابیں لکھتا تھا اسلام کے خلاف، پہلی حدیث پڑھی تو مسلمان ہو گیا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ جس کے راوی ہیں حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں صحابی راوی ہیں۔ یہ حدیث میں آپ کو بھی سناتا ہوں کہ جو اتنی مخالفت کرنے والا اور ایک میرے نبی کی حدیث پڑھی اور اسلام کے اندر، ایمان کے اندر داخل ہو گیا۔ تو محمد ہارون کہتے ہیں کہ وہ حدیث ایسی تھی کہ میرا دل چھلنی ہوا اور جگر چھلنی ہوا۔ میں نے آقا کے نام کی وہ حدیث پڑھی اور اللہ کے نبی کی وہ سیرت پڑھی۔ میں نے کبھی تاریخ سیرت نہیں پڑھی تھی، آج پڑھی تو پہلی دفعہ میں ہی مسلمان ہو گیا۔ تو راوی حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال، یہ میں آپ کو بھی سناتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکلے اور تیز رفتار سے نکلے۔ اللہ کے نبی روٹین سے ہٹ کے جیسے چلتے تھے ایسے نہیں، آج تھوڑے تیز چلیں۔ سلمان فارسی ساتھ میں، بلال حبشی ساتھ میں، اللہ کے نبی جا رہے ہیں۔ اور میرے نبی کا طریقہ کیا تھا کہ جب آپ چلتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے پہاڑ سے کسی اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کے چلنے کا انداز ایسا تھا جب آپ کسی چیز پر پیر رکھتے، پتھر آپ کے قدموں کے نیچے آتا تو موم بن جاتا تھا، پتا درخت کا آپ کے قدموں کے نیچے آتا تو وہ اپنی آواز کو بند کر لیا کرتا، کہیں پتے کی آواز نکلی تو نبی کو برا لگے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور پتھر کے اوپر آپ کا قدم آیا تو پتھر موم ہو جاتا تھا، اور بیعت بھی نہیں چاہتا تھا پتھر کہ یہ کائنات کی وہ ہستی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی جب چلتے تھے تو اس انداز سے چلتے تھے کہ لوگ آپ کو دیکھتے تھے۔ کئی لوگ تو ایسے تھے کہ آپ کی آنکھوں کو، آپ کے بالوں کو، آپ کے چہرے کو، آپ کے انداز کو، چلنے کو، بیٹھنے کو، اٹھنے کو، لیٹنے کو دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو آپ چلے ہیں، اور صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسے چلتے تھے، ہم دوڑ لگاتے تھے، آپ چلتے تھے، چلنے کا انداز بھی یہ تھا میرے آقا کا۔
جدھر سے گزرتے تھے پتھر کلمہ پڑھتے تھے، شجر گواہی دیتے تھے، جدھر سے آپ گزرتے تھے درخت آپ کا دیدار کرتے تھے۔ ایک واقعہ مجھے یاد ہے، اللہ کے نبی ایک جنگ میں ہیں اور آپ تشریف لے جا رہے ہیں، تو آپ جنگ میں آرام فرما ہیں، رات کا وقت آ گیا، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہاں استراحت فرما رہے ہیں، ایک درخت آیا اور زمین کو چیرتا 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 سیدھا اللہ کے محبوب کے سامنے کھڑا ہوا اور یوں جھکا اور واپس لوٹ گیا۔ جب آپ بیدار ہوئے، صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ، آج میں نے ایک ایسا عمل دیکھا ہے جو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھا ہے میرے صحابی؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ جو سامنے درخت ہے وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آپ کی زیارت کی اور واپس لوٹ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس درخت نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تیرا محبوب ادھر آیا ہے، میں دیدار نہ کر لوں، مجھے اجازت دے۔ اللہ نے اجازت دی، درخت نے زمین کو چیرا، میرے نبی کا دیدار کیا اور واپس لوٹ گیا۔ تو درخت بھی جانتے تھے یہ کائنات کی کون سی ہستی ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو وجود بخشا۔ تو اللہ کے نبی حضرت سلمان فارسی راوی ہیں، اللہ کے نبی آئے، چلتے جا رہے ہیں تو آپ نے راستے میں دیکھا ایک بڑھیا ہے، ایک ضعیفہ ہے، ایک خاتون ہے اور وہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا بلال، ذرا اس بڑھیا سے جا کے پوچھو تو صحیح ہے کیوں روتی ہے، وجہ کیا ہے، کارن کیا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں روتی ہے؟ تو حضرت بلال گئے، اماں جی کیوں رو رہی ہو، کیا وجہ ہے، کیا کارن ہے؟ تو اس بڑھیا خاتون نے فرمایا کہ بیٹا میں ایک یہودی عورت کی غلام ہوں، میں ایک یہودی عورت کے غلام ہوں اور اس نے مجھے تیل لینے کے لیے بھیجا تھا، میں کمزور ہوں، میں زمین پہ گری، کمر میں لچکا آ گیا، سارا تیل زمین پہ گر گیا ہے، نہ میرے پاس پیسے ہیں نہ تیل ہے، واپس جاؤں گی تو وہ بڑھیا یہودیہ میری کھال ادھیڑ دے گی، وہ کوڑا میری کمر پہ مارے گی اور مجھے مارتی بہت ہے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اس کی مار کو برداشت کر سکوں۔ تو حضرت بلال نے میرے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ یہ بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا بلال دوڑ کے جا اور گھر سے 5 دینار لے کر آ اور ساتھ میں تیل لے کر آ اور اس بڑھیا کو دے دے۔ تو حضرت بلال اللہ کے نبی کی بات پر لبیک کہا اور دوڑ لگائی، تیل لے کر آئے، یا رسول اللہ یہ تیل ہے، کہا فرمایا اس ضعیفہ بڑھیا کو دے دو، اس کو تیل دیا، اس کے برتن میں ڈال دیا اور ساتھ میں 5 دینار بھی دیے اور فرمایا اماں جی اب آپ جا سکتی ہیں۔ ادھر میرے نبی نے کہا کہ اماں جی آپ تشریف لے جائیں، تو بڑھیا اور زیادہ رونے لگی۔ یہ تاریخ نہیں ہے، یہ میرے نبی کی بات ہے، میرے نبی کی حدیث ہے۔ اور ڈاکٹر محمد ہارون کہتے ہیں کہ میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا اور میرا کلیجہ اچھل کے آ رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے، میری آنکھوں میں جو گرد و غبار بھرا ہوا تھا وہ سب کچھ نکل چکا تھا۔ اللہ کے نبی کی سیرت، اللہ کے نبی کی حدیث کو پڑھ کے میں پڑھ رہا ہوں اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ تو تیل ان کو دے دیا، اماں جی پھر رونے لگی۔ آپ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا مصطفیٰ کریم کے ان لبوں نے جنہیں فرشتے دیکھنے کے لیے آتے تھے، جس چہرے کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، آپ کی زبان سے الفاظ نکلے اماں جی رو کیوں رہی ہیں آپ؟ تو بڑھیا نے کہا کہ بیٹا اگر تیل تو مجھے مل گیا لیکن اب دیر ہو گئی ہے، اب وہ بڑھیا مجھے اور زیادہ مارے گی یہودیہ۔ کیوں دیر سے آئی ہے، وجہ کیا تھی، کیوں اتنی تاخیر سے آئی ہے؟ اپنے نبی کے الفاظ سنو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اماں جی اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کے ساتھ چلوں، اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کا سفارشی بن کے چلوں۔ واہ یا رسول اللہ، دنیا میں بھی سفارشی بن رہے ہیں اپنے امتیوں کے اور آخرت میں بھی شفاعت کا مقام آپ کو ملا ہے، آخرت میں بھی آپ اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے۔ واہ یا رسول اللہ، میری جان و مال آپ پر قربان ہو۔ تو وہ کہنے لگے جی چلیے۔ تو اس بڑھیا نے آپ کو ساتھ میں لیا اور مدینے کی گلیوں سے گزارتے گزارتے گزارتے، اللہ کے نبی پیچھے ہیں، گزرتے گزرتے ساری گلیاں کوچے پار کر کے آخر میں مدینہ پار کر کے جنگل میں صحرا میں پہنچی تو وہاں بڑھیا خاتون یہودیہ کا گھر تھا۔ تو اس نے آواز دی، اندر سے وہ نکل کے آئی، میرے نبی نے اپنی گردن کو جھکایا اور آپ نے جو الفاظ فرمائے، بڑھیا اماں جی یہودیہ سے فرمایا کہ یہ جو بڑھیا ہے یہ آپ کی خادمہ ہیں؟ اس نے کہا جی میری خادمہ ہے، کہ اس کو کچھ نہ کہنا، میں اس کا سفارشی بن کر آیا ہوں، اس بڑھیا کو آنے میں دیر ہو گئی ہے لہٰذا اس کو آپ معاف کر دے، میں اس کے ساتھ آیا ہوں، اس کو کچھ نہ کہنا، یہ کمزور ہے۔ تو یہودیہ کہتی ہے عورت
کہ میں تو اس نوجوان کو دیکھتی رہی، اسے نہیں پتا تھا یہ کون ہستی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ 14ویں کا چاند دھرتی پر اتر آیا، میرے دروازے کے قریب آ گیا، اور اللہ کے نبی نے یوں گردن جھکائی ہوئی ہے اور فرما رہے ہیں کہ اماں جی اس کو کچھ نہ کہنا، یہ ضعیفہ ہے، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو وہ بڑھیا آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، اور آپ زمین کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے الفاظ موتی بن کے زمین پہ گر رہے ہیں، اور پہاڑوں میں نور چھایا ہوا ہے، اور اس کے دروازے پر نور ہے۔ نور کیوں نہ ہو جب اللہ نے اپنے محبوب کو اس دروازے پر بھیجا۔ تو وہ کہنے لگی جی ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ تو پھر آپ نے اس بڑھیا سے کہا جو تیل لے کر آئی تھی کہ اماں جی اب یہ کچھ نہیں کہے گی، اجازت دے، میں روانہ ہوتا ہوں۔ بڑھیا نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ یہ محمد ہارون حدیث کو پڑھ بھی رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں کتاب کے اندر اپنی۔ تو جب آپ چلنے لگے، پیچھے بلال تھے، تو حضرت بلال سے ان دونوں عورتوں نے پوچھا یہ کون نوجوان ہے؟ ایسا نوجوان تو آج تک ہم نے نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت، اتنی خوبصورت زلفیں، ایسے دانت کہ جن دانتوں کے اندر سے نور نکلتا ہے، اور بولتا ہے تو جادو بن کے لوگوں کو کھینچتا ہے، ایسی آواز تو ہم نے آج تک نہیں سنی۔ تو فرمانے لگے یہ کون ہے بتاؤں؟ یہ وہ ہے جسے اللہ نے اس زمین پر اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ بڑھیا کی دونوں عورتوں کی چیخیں نکلی اور کہنے لگی ہمارے دروازے پر آئے ہیں اور ہمارے اوپر کرم تو فرمائیں، ہمیں خالی ہاتھ کیوں لوٹا کر جا رہے ہیں؟ ہمیں بھی تو کلمہ پڑھا کے چلے جائیں، ہمیں بھی تو مسلمان بنا کے چلے جائیں، ہم نے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ تو انہوں نے دوڑ لگائی، اللہ کے نبی کے قدموں میں جا کے گری اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں معاف کرے، اور آپ ہمارے در پہ آئے، ہمیں خالی چھوڑ کے چلے جائے، یہاں بھی ہمیں ساتھ رکھیں اور وہاں بھی ہماری سفارش کر دینا، یہاں بھی آپ نے کی ہے وہاں بھی کر دینا۔ تو اللہ کے نبی نے ان دونوں کو کلمہ پڑھایا۔ ادھر وہ دونوں عورتیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہی تھی، اور ادھر محمد ہارون ہالینڈی اس حدیث کو پڑھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا تھا۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ آج ہم نے اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھنا سننا چھوڑ دیا ہے، اسی لیے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔